السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے زندگی کے تمام راہیں بند ہو چکی، تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہوں کفر نظر آئے۔ میں جاؤں تو جاؤں کہاں اور کروں تو کیا کروں؟ جس در پہ جاتا ہوں وہ در بند۔ زندگی گزارنے کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ سونے کو ہاتھ لگا رہا ہوں، مٹی بن جا رہی۔ قرض میں یہاں تک کہ دب چکا ہوں۔ اب تو صرف یہی ایک زندگی کی سوچ رہ گئی کہ میں زندگی کو یہ ختم کروں۔ ناکامیاں، نامرادیاں، مایوسیاں اتنی میرے ذہن پہ چھا چکی ہیں، نہ راتوں کو نیند ہے، نہ دن میں کہیں سکون اور قرار ہے۔ جو اپنے تھے وہ اپنے نہیں رہے، دوست یاروں نے منہ پھیر لیا، کوئی سبیل نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ جب ایسے زندگی کے حالات آ جائے اور یقین جانے کہ ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں ہماری ہی کسی فعل کی وجہ سے، ورنہ اللہ رب العزت تو بڑا مہربان، شفیق اور نہایت رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو وہ ہمیں تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یقیناً کہیں ہماری ہی کوتاہی، ہماری ہی غلطی جس کا یہ صلہ۔ اب اگر ایسے حالات رونما ہو جائے کہ جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر وہ کہتا ہے بندے جہاں تیری انتہا ہو گئی ہے، تیری آخر ہو گئی ہے، وہاں سے میری ابتدا شروع ہو گئی۔ تو میری طرف بڑھ کے دیکھ، میں تجھے پھر تھام لوں گا، میں گرنے نہیں دوں گا، میں سنبھال لوں گا۔ میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں بڑا مہربان نہایت رحیم ہوں۔ تو مجھے پکار کے تو دیکھ، میں تجھ پر رحمتوں کی برسات کروں گا، شفقتوں کی، عنایاتوں کی برسات کروں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم مانگتے ضرور ہیں، سارا دن تسبیحوں کی گردان کرتے ہیں، مگر بے اثر، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، مانگ نہیں رہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ میرے بندے میں پکار سنتا ہوں تیری، قبل تیری پکار سے۔ ابھی تو نے پکارا بھی نہیں ہے، مجھے علم ہے کہ تو کیا پکارے۔ میں نے تیری پکار سنی۔ جو سن رہا ہے، جو دینے پہ قادر ہے، جو مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ مانگ میں تجھے دینا چاہوں، وہ کیوں نہیں دے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ایسے حالات زندگی میں رونما ہو چکے ہیں تو مایوسی کفر ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تسبیح، درود شریف، ایک تیسرا کلمہ، ایک استغفار۔ صبح شام اس کو زندگی کا معمول بنا لے۔ استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ رات تیسرا کلمہ ایک دفعہ پڑھنے سے ہی اللہ رب العزت کی بے بہا برکتیں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے۔ اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف کوئی سا بھی ہو، قبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں، 10 برکتیں، 10 عنایتیں۔ تو آپ نے ایک تسبیح استغفار، ایک درود شریف اور ایک تیسرا کلمہ صبح، اور اسی طرح شام۔ اب آپ کا بیچ کا دن بچتا ہے۔ بیچ میں آپ نے ان گنت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ قریش کا ورد کرنا ہے، جتنا ہو سکے۔ ضروری نہیں کہ لگاتار آپ نے پڑھنا ہے یا کوئی تعداد میں پڑھنا ہے، جتنا ہو سکے آپ۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، وہ دینے پہ معمور ہے، دینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مانگنے والے تو بنے، دامن تو اس کے آگے پھیلائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے پھیلایا ہوا دامن خالی نہیں جاتا۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے مسائل حل کرے اور ان اعمال کی برکات سے آپ کی بند راہوں کو کھولے۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کو ان اعمال سے فائدہ ہو تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کامنٹس بھی کریں، اور میرے حق میں دعا بھی کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی مشکلوں کو حل کرے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ دعاؤں کا طلبگار اللہ حافظ۔ تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کر کہ ان کے بھی مسئلے مسائل حل ہو، آپ کو بھی دعائیں ملیں اور میرے لیے بھی دعاؤں کا ایک راستہ بنے۔
تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کامنٹس بھی کریں، اور میرے حق میں دعا بھی کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی مشکلوں کو حل کرے، آپ میرے لیے دعا کریں، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔